لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حاضرین و معزز سامعین، گزشتہ ہفتے اسی سورت کی تلاوت کی تھی. اور یہ عرض کیا تھا کہ یہ سورت قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی سورتوں میں شمار ہے، لیکن اس سورت کا مضمون انسانیت کے لیے ایک بہت ہی بڑا مضمون ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے اس مضمون میں مستقل بنیادوں پہ کچھ اصول بیان فرمائے ہیں. انسان کی کامیابی اور انسان کی ناکامی کے لیے ایک لائن کھینچیے. جیسے کہیں آگ لگ جائے تو کہا جاتا ہے کہ جو اس لائن سے آگے بڑھا تو وہ تو بالکل برباد ہو جائے گا، جو اس جگہ سے آگے بڑھے گا تو وہ جل جائے گا، آگ کی لپیٹیں اس کو لے لیں گی. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ مختلف لائنیں لگا دی جاتی ہیں، اور وہ لائن ایک حد بتا دی جاتی ہے کہ یہ بس حد ہے، اس سے پیچھے تو ٹھیک، اس سے آگے تو گئے. آپ عموماً سنتے رہتے ہیں، اخبارات کی یہ سرخیاں بنتی رہتی ہیں کہ کنٹرول لائن سے کچھ فوجی آگے نکلے تو پاکستانی فوجیوں نے ان کو مار دیا، یا پاکستانی فوجی اس طرف کو آگے نکلے تو انڈین فوجیوں نے حملہ کر دیا. کنٹرول لائن سے آگے بڑھ گیا، ایک لائن بتا دی. بالکل اسی طریقے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں اللہ رب کریم نے ایک لائن کھینچی ہے اور فرمایا کہ اگر اس لائن کے اس طرف ہے تو گئے، برباد ہو گئے، اور اگر اس لائن سے اس طرف ہے تو بچ گئے. اس طرف اور اس طرف کے درمیان جو لائن کھینچی ہے، اس لائن کو پہلے لفظوں میں فرمایا. اس لائن کی 4 قسمیں بیان فرمائیں. پہلی ایمان، اس کو آپ لال لکیر بھی کہہ سکتے ہیں، لازمی ہے، ایمان لانا لازم ہے. فرمایا انسان تباہ ہو جائے گا، انسان برباد ہو جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا، انسان بیکار ہو جائے گا، انسان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، انسان کے تذکرے مٹ جائیں گے اگر ایمان نہ لایا. ایمان نہ لایا، ایک لائن کھینچی، ایمان کی لائن. فرمایا خسارے میں پڑ جائے گا. یہ مت سمجھنا کہ خاندان اونچا ہے، یہ مت سمجھنا کہ علاقہ اچھا ہے، یہ مت سمجھنا کہ ملک
اور ملک کی تمہیں شہنشاہیت بچا لے گی، اگر ایمان نہ لائے تو گئے۔ ان الانسان لفی خسارے، تباہی میں ہے، بربادی میں ہے، ختم ہے، فنا ہے، ختم ہو جائے گا اگر ایمان نہ لایا۔ پہلی چیز ایمان۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کی تھی یہ بات بھی کہ ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، یہ بات جب ہم سنتے ہیں یہاں تک اگر یہ بات ہو نا تو ہم سب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو سب ایمان لائے ہیں، جبکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہم لائے نہیں، ہمیں دیا گیا ایمان۔ ہم کہاں سے لائے؟ ہم تو ماں کی گود میں دیے گئے ایمان، ماؤں کی گودوں میں ایمان ہمیں نصیب ہو گیا، اللہ کی رحمت خاصہ ہم پہ نازل ہو گئی، رحمت خاصہ کہ ہمیں اس ایمان کے لانے میں کوئی مشقت، کوئی دشواری اٹھانی نہیں پڑی، ایسے ایمان ہمیں مل گیا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان عظیم اس کو کہنا چاہیے۔ تو اس پہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم تو ایمان لائے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو بچ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے، انسان تباہ ہو گیا، انسان برباد ہو گیا، انسان ختم ہو جائے گا، انسان فنا ہو جائے گا، انسان دنیا میں ہوگا بھی تو ایسے ہوگا جیسے لاشا ہے، ایک لاشا، اگر اس نے اعمال صالحہ نہ کیے، اعمال صالحہ نہ کیے، اگر اچھے کاموں میں نہیں لگا تو برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اچھے کام کس کو کہیں؟ وہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جب جہنمیوں کو جہنم کے فرشتوں نے دیکھا نا، جہنم میں جہنمیوں کو جہنم کے فرشتوں نے جب دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ ان کو نظر آیا نا کہ یہ تو بڑے اچھے خاصے لوگ ہیں، بڑی بڑی جسامتیں ہیں، اچھے اچھے ان کے وجود ہیں، خاندان کے اپنے نام نسب بھی بڑے اچھے بتاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے، جہنم کے فرشتوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آ گئے بھائی، تم لوگ یہاں پہ کیوں آ گئے؟ تو جواب کیا دیا؟ یہ نہیں کہا کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے، یہ نہیں کہا کہ ہم چوریاں کرتے تھے، یہ نہیں کہا ہم ڈاکے ڈالتے تھے، کہنے لگے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین۔ آخر میں کہا ہے بیوم الدین، قیامت کو جھٹلاتے تھے، آخر یہ پہلے کیا ایمان کی بات نہیں کی کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے۔ معلوم ہوا کہ بے نمازی بھی جہنم میں گیا، خسارے میں گیا، بے نمازی آدمی بھی گیا۔ اللہ نے جو کہا نا ان الانسان لفی خسر، تباہی بربادی ہے انسان کے لیے اگر ایمان نہ لایا، اگر اعمال صالحہ میں نہیں لگا، ایمان لانے کے بعد اگر نمازی نہیں بنا۔ یہ قرآن مجید کا بتا رہا ہوں، فرشتے پوچھ رہے ہیں، جہنم کے داروغے پوچھ رہے ہیں جہنمیوں سے، ان کو بھی دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی، بولا یار یہ لوگ کیسے یہاں پہ آ گئے، یہ تو امریکہ میں رہتا تھا، اور یہ تو پاکستان کے 5C4 میں رہتا تھا، یہ تو مکی مسجد میں کبھی کبھی جمعے میں بھی جاتی، یہ یہاں کیسے آ گیا جہنم کے اندر؟ تو اللہ فرماتے ہیں تو فرشتے بھی حیرت سے پوچھیں گے بھائی تم یہاں کیسے، تم یہاں کیسے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ بولا وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور بولا بس، بولا نہیں اور بھی مسائل تھے، اور کیا مسائل تھے؟ بولا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم فقیروں کا خیال نہیں رکھتے تھے، مساکین اور غرباء کو کبھی کھانا نہیں کھلاتے تھے، اپنی عیاشیوں مکاریوں اور اپنی شادیوں اور اپنے ولیموں کے اندر تو لاکھوں اڑا دیتے تھے، اپنی برادریوں کو دکھانے اور اپنی قوموں پہ اپنے سر فخر سے بلند کرنے کے لیے تو ہم لاکھوں لگا دیتے تھے، لیکن فقیروں کو کھلاتے ہوئے ہماری جان نکلتی تھی۔ ہم لوگ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ مِنَ الْمِسْكِينِ، آیت الفاظ مجھے سے یاد نہیں آ رہا۔ خیر اللہ رب کریم یہ ارشاد فرمائے کہ یہ جواب دیں گے لوگ، یہ جواب دیں گے، یہ جواب دیں گے۔
تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگوں کو اپنے اپنے حالات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کس جگہ پہ پہنچے ہیں، ابھی کس جگہ پہ پہنچے ہیں۔ جبکہ اگر یہ کہتے نا کہ ہم ایمان نہیں لائے تھے تو بات سمجھ میں آتی۔ وہ کہتے انہوں نے ایمان کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ جہنمیوں سے پوچھا جا رہا ہے، فرشتے جہنم کے پوچھا بھائی تم یہاں کیسے آئے؟ بولا بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ہم فقیروں کا خیال نہیں رکھتے تھے، غرباء مساکین کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اعمال صالحہ میں لگو، اچھے کاموں میں لگو، اچھے کاموں میں لگو۔ اور اچھے کاموں میں کیا؟ جو آج کل کا فیشن ہے نا، اس کی مخالفت کر لو تو اچھائی شروع ہو جاتی ہے وہاں سے۔ آج کل کے فیشن کیا ہے؟ فیشن کیا ہے؟ کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آتی میں داڑھی کیوں کاٹ رہا ہوں۔ کسی سے پوچھو بھائی کوئی تقاضا، کوئی شریعت کا، کوئی تمہارے حکم کا کوئی عذر، تمہیں کوئی بیماری، کوئی چیز ایسی بتاؤ جس کی وجہ سے، یا کوئی بھاری چیز ہے کہ چہرے پہ لٹک جاتی ہے تو بڑی مشکل، نہیں، کچھ نہیں، صرف فیشن، صرف فیشن، صرف فیشن نے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، بس یہی فکر، یہی فکر، یہی فکر۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈال دیا، یہ فیشن ہے۔ بس اللہ فرما رہے ہیں یہ فیشنوں کے خلاف کر لو، فیشن اعمال صالحہ میں لگاؤ، اعمال۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو چیز تیرے دل میں کھٹکے نا، سمجھ لے کہ گناہ ہے، دل میں کھٹکے۔ کون ہے مسلمان؟ کہاں ہے وہ مسلمان؟ کوئی ایسا مسلمان شاید ہوگا ہی نہیں کہ جو داڑھی مونڈتا ہو اس کو یہ خیال نہ گزرتا ہو کہ یار میں گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ کسی درجے میں تو گناہ ہے۔ یہ کسی ملا کا فیشن نہیں ہے، کسی مولوی کا فیشن نہیں ہے۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا 1,24,000 انبیاء کا طریقہ ہے، 1,24,000 انبیاء کا طریقہ، 1,24,000 انبیاء کا طریقہ۔ اور اس طریقے کے اوپر جب پیغمبر کائنات، سرور کائنات، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہر لگا دی تو اب یہ مہینہ قیامت تک کے لیے مضبوط اور محکم مستحکم طریقہ ہو گیا۔ اب اس کی مخالفت فیشن ہوگا، فیشن ہوگا۔ بولا پیغمبر کی شکل ہی نہیں بنائی تو پیغمبر کا دل کیسے بنے گا؟ پیغمبر کی تربیت والا دل کیسے حاصل ہوگا؟ دل کیسے حاصل ہوگا؟ سیرت کہتی ہے حضرات صحابہ کرام کے دور میں ایک زمانے تک شراب پینے کے اوپر کوئی ممانعت نہیں تھی۔ جب شراب کی حرمت کی آیات آئیں تو بعض لوگوں کے ہاتھوں میں گلاس تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ خبر غلط بھی تو ہو سکتی ہے، یہ نیوز جو ہے ایک ہی چینل دے رہا ہے، ایک ہی صحابی لے کے آئے نا، ایک ہی صحابی دوڑ رہا، بولا شراب کو حرام بتا دیا، وحی نازل ہو گئی، شراب حرام ہو گئی۔ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو صرف ایک ہی چینل سے خبر آئی ہے، یہ نیوز تو صرف ایک ہی چینل بول رہا ہے، اس لیے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ شام کو اس کی تصدیق کر لیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ نہیں، صرف کان میں یہ بات پڑی کہ پیغمبر پہ وحی نازل ہو گئی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا شراب حرام ہے، وہی صحابہ میں جتنے بھی لوگ ایسے تھے جو پیتے تھے پہلے، سب نے گلاس وہیں گلاس توڑ دیے، برتن توڑ دیے، بولا ختم ختم ختم۔ ایسے ہی تو نہیں، اللہ نے ان لوگوں کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا۔ جو پیغمبر سے سنا اس پہ آنے واحد کے اندر اپنا یقین کا اظہار دکھا دیا، پیغمبر کا سن کے اظہار دکھا دیا۔ بعض نے بعض عمل، وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کھڑے تھے، ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا نا، فلاں معاملہ کیا تھا تو وہ آپ نے پورا نہیں کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ وہ تو ہو گئی تھی بات، اس دن مکمل ہو گیا تھا، وہ معاملہ بھی پورا، وہ ادائیگی بھی ہو گئی، تم کیسے کہتے ہو کہ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ آپ جھوٹ مت بولو، اور اگر سچے ہو اپنی بات پہ تو پھر گواہ پیش کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حیران،
اور ایک لمحے کے لیے پریشان کہ میں نے جس وقت اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اس وقت تو کوئی موجود نہیں تھا، یہ کیا ہو، اب میں کہاں سے گواہ پیش کروں اس کو اس وقت. اور اس نے تو بات کی ہے وہ جو ہم بتاتے ہیں، دین اور اسلام بتاتا ہے گواہی دینی چاہیے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ذرا پریشان ہوئے. حضرت صحابہ میں سے ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے تھے، ایک دم قریب آیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر نے جو تیرے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ مکمل کیا. یہودی نے کہا کہ حضرت طلحہ نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو میں نہیں تھا، تم گواہ پیش کرو. میں کہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ ہو گیا تھا. یہودی نے اپنا راستہ پکڑا، اس نے کہا ٹھیک ہے گواہ پیش ہو گیا، اب تو بات آگے ختم ہو گئی. اس کو بھی معلوم تھا کہ وہ معاہدہ ہو چکا تھا، اس نے شرارت کی تھی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کے جانے کے بعد حضرت طلحہ سے پوچھا، طلحہ تم نے کیسے گواہی دے دی کہ جبکہ تم تو اس وقت وہاں نہیں تھے جب میں نے معاہدہ کیا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ نے معراج کی باتیں ارشاد فرمائی کہ آپ براق پہ بیٹھ کے آسمان پہ گئے، عرش عظیم کے قریب گئے، عرش کے قریب پہنچے، آپ کو اللہ نے کیا کہا، جبرائیل نے کیسی میزبانی آپ کی فرمائی، اللہ نے کیسی میزبانی کرائی، بیت المقدس کی آپ نے کیسے سیر فرمائی. کہنے لگے حضرت طلحہ یا رسول اللہ اس میں سے کسی جگہ پہ بھی میں نہیں تھا، صرف آپ نے کہا اور میں نے بھی اس بات کی گواہی دی، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. میں تو کہیں پہ بھی نہیں تھا، میں نے ان سب باتوں کی گواہی دی. آپ نے آسمانوں کے اوپر کی باتیں ہمیں بتائیں تو ہم نے اس کی گواہی دے دی کہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں. تو جب زمین کے ایک معاملے کے اوپر آپ فرمائیں گے تو آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ پر گواہی دے دی کہ آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھا صحابہ کا یقین. وہ یہ کیسے سوچ سکتا تھا کوئی صحابی کہ میں پیغمبر کی شکل جیسی شکل نہ بناؤں، میں پیغمبر کی یہ جو داڑھی ہے اس کی فکر میں لگوں، پوچھوں پیغمبر قرآن میں اللہ نے داڑھی کا حکم دیا کہ نہیں دیا، یہ فرض ہے کہ یہ سنت ہے، پیغمبر یہ واجب ہے کہ اس کو فرض کا ہی درجہ دینا، اس کو کون سا درجہ دینا ہے. صحابہ میں یہ چیز نہیں تھی. یہ آج کا مسلمان جو بے شمار ظلمتوں کا شکار ہوا، بے شمار اطراف سے گمراہیوں کے اسباق کا پڑھنے والا بنا، غیروں کے اوپر اس کی نظر گئی، اپنوں کی ترقیوں اور اپنوں کی بلندیوں کو بھول گیا، وہ ان چکروں میں پڑا کہ داڑھی سنت ہے یا داڑھی فرض ہے، داڑھی کا حکم ہے کہ داڑھی کا حکم نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا یہ صرف میرا طریقہ نہیں ہے داڑھی، اللہ کے نبی نے کیسی انسان کی نفسیات کے مطابق فرمایا. آج کل کے مسلمان کو بڑی اس سے اور اپنے آپ کو ہمیں سب کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کس جگہ ہیں، ہم کس جگہ بیٹھے ہیں. کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، صرف یہ 1,24,000 انبیاء کا طریقہ ہے، 1,24,000 انبیاء کا. حضرات صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کے مہمان آئے تھے، قاصد بنا کے بھیجے گئے تھے آپ کے پاس، وہ اپنے بادشاہ کا حکم لے کے آئے تھے، آپ کے پاس اپنے بادشاہ کا خطوط لے کے آئے تھے. وہ تو قاصد تھے، وہ تو کافر تھے، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے، وہ تو آپ کی شریعت کے مکلف بھی نہیں تھے. پھر آپ نے ان کو دیکھ کے ان سے منہ موڑ لیا، آپ نے ان کے چہرے پہ نظر آپ کی جیسے پڑی، آپ نے رخ موڑ لیا، آپ نے اتنی ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا، جبکہ آپ آج تک مہمان کا اکرام، مہمان کے ساتھ اس کا خیال رکھنے کا طریقہ، ہم نے کئی مرتبہ آپ کو دیکھا کہ آپ کے ہاں یہودی بھی مہمان آیا، آپ نے اس کا بھی خیال رکھا. ہم نے مجمعوں کے اندر دیکھا کہ آپ کے سامنے یہودی آیا، سوالی بن کے آیا، آپ نے اس پر اپنی مہربانیاں فرمائیں. تو ایک بادشاہ کے قاصد آپ کے پاس آئے اور ایک بادشاہ کے خطوط لے کے آپ کے پاس آئے، ان قاصدوں کے اوپر آپ کی شریعت کا کوئی بھی حکم لاگو نہیں ہوتا تھا اور وہ صرف خطوط پہنچانے آپ کے پاس آئے تھے، لیکن آپ نے ان سے منہ موڑ لیا، آپ نے ان کو ذلیل کر دیا، ان سے رخ موڑ کے آپ بیٹھے. یہ کیوں کیا آپ نے؟
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دیکھتے نہیں تھے کہ انہوں نے داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں، اور یہ طریقہ میرا نہیں، یہ انہوں نے 1,24,000 انبیاء کے طریقے کو جھٹلایا۔ جب پیغمبر عربی کے سامنے ایسے لوگ آئیں گے جو صرف پیغمبر کے دین کو جھٹلانے والے ہوں گے، پیغمبر ان کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ جب محمد رسول اللہ کے سامنے وہ لوگ آئیں گے جو اللہ کے حکموں کی مخالفت اس نبی کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو پیغمبر ان کے لیے محنتیں کرے گا، ان کے لیے اللہ سے مانگے گا، کبھی عمر ابن خطاب کو مانگے گا، کبھی ابو جہل کے لیے دعائیں کرے گا، کبھی اس کو مانگے گا، کبھی ابو طالب کے کان میں جا کے کہہ رہا ہوگا پیغمبر کہ اے چچا خدا کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں۔ لیکن جو آدمی صرف محمد عربی کو نہیں، صرف آدم کو نہیں، صرف ابراہیم کو نہیں، صرف نوح اور ہود اور لوط اور اسحاق اور یعقوب ان لوگوں کو نہیں، جو تمام کے تمام پیغمبروں کو جھٹلائے گا، پیغمبر اس کے ساتھ یہی کرے گا کہ اس کی طرف شکل بھی کر کے نہ دیکھے۔ پھر ہم کہیں کہ یہ ایمان کے بعد عمل صالح کیا چیز ہوتا ہے؟ ایمان تو ہم لے آئے، ہم مسلمان ہیں، قسم سے ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایمان کے ساتھ، یہ اس میں کوئی بے ایمانی کی بات نہیں، ہم پکے ایماندار ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں۔ تو پھر عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح کیا؟ قرآن مجید کو آپ اٹھائیے، کاش کہ مسلمان قرآن کریم کا پڑھنے والا اور قرآن کو سمجھنے والا ہو جائے تو سارے دل اندر ویسے ہی دور ہو جائیں، سارے مسائل ویسے دور ہو جائیں، سارے مسائل دور ہو جائیں۔ قرآن کریم کو اول تا آخر اٹھائیے، اللہ نے یہ نہیں فرما رہا ہے کہ ہم نہیں کہا ہر جگہ، بہت ساری جگہ پیغمبر آپ بتائیے، آپ کہیے، کیا مطلب؟ آپ کی ایک حیثیت ہے، یہ کیا لوگ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں ہے، آپ بتائیں ان کو۔ اللہ کہہ تو سکتے تھے نا، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، پیغمبر آپ سنا دیجئے ان کو۔ اور پیغمبر کو سنانے کے لیے قل کا لفظ نہیں کہا جاتا، یہ لفظ قل کیوں کہا جگہ جگہ؟ پیغمبر کی حیثیت کو بتانے کے لیے۔ پیغمبر ہر جگہ ان کو یہی کہہ کے بتاؤ گے کہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، یہ صرف اللہ کے ماننے والے ہو جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے۔ نہیں، پیغمبر آپ کی ایک حیثیت ہے، قل آپ کہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کی بھی کوئی حیثیت ہے، آپ کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا پیغمبر آپ کہیے، آپ بتائیے، آپ کہیے، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ خبر سنا دیجئے ان لوگوں کو۔ یعنی کیا؟ آپ کی خبر ہی کافی ہوگی ان کو سنانے کے لیے۔ اگر آپ میری طرف نسبت نہ بھی کریں تب بھی کافی ہے، آپ میری طرف نسبت نہ بھی کریں تب بھی کافی ہے، کیونکہ آپ کی ایک حیثیت ہے۔ اور ہم نے کیا کہا کہ رسول اللہ کی سنت ہے، عمل کر لو تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک، اس سے بڑا شاید اس زمانے کے اندر کوئی ظلم ہوا ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی ظلم ہوا ہی نہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والوں نے نبی کی ذات کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا۔ نعوذ باللہ من ذلک، اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی برادری کے اندر، مسلمانوں کی کمیونٹی کے اندر اس سے بڑا کوئی ظلم ہوا ہی نہیں کہ ہم نے پیغمبر کو اٹھا کے ایک طرف کر دیا۔ بہت ساری چیزوں میں ہم نے کہا، کسی کو شادی پہ دیکھا کھڑے ہوئے کھانا کھاتے، کہنا ہے بھائی بیٹھ کے کھا لو، اور یہ کون سا فرض ہے؟ سنت ہی تو ہے۔ کسی کو کہا بھائی داڑھی رکھ لو، یہ کون سا فرض ہے؟ سنت ہی تو ہے۔ تم ملاؤں نے صرف داڑھی کی لگائی ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کیا جواب دیں گے ہم ان باتوں کا کہ پیغمبر عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف میرا طریقہ نہیں، یہ یہودیوں کا بھی طریقہ، عیسائیوں کا بھی طریقہ، پچھلی ساری آسمانوں کی کتابوں کا طریقہ، سارے پیغمبروں کا طریقہ۔ اس کی مخالفت کرنے والا آج ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت مسلمان تو ہے نا یار، مسلمان تو ہے نا یار، ماشاءاللہ سے بڑا اچھا مسلمان ہے، بڑا پکا مسلمان نظر آتا ہے، مسلمان تو ہے نا یار۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، میرا بھی عقیدہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے غیر داڑھی والے کو کچھ اور ہی کہہ دیا، نہیں، مسلمان ہے، لیکن ہر ایک کو اپنے اسلام کے اوپر خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کس درجے کا مسلمان ہوں، میں کس درجے کا مسلمان۔ اللہ تو فرما رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، گئے انسان گیا،
انسان برباد ہو گیا، انسان تباہ ہو گیا، انسان رسوا ہو گیا، انسان ذلیل ہو گیا، انسان خوار ہو گیا. یہ خسرے کے جتنے معنی کر لیں کم ہے، جتنے معنی کم ہے. تباہی، بربادی، رسوائی کے لیے جتنے معنی کر لیے جائیں کم ہیں. اگر ایمان نہ لایا، ایمان لے آیا. اگر ایمان نہ لایا تو برباد ہو گیا. دوسرے نمبر پہ اگر ایمان لے آیا لیکن اعمال صالحہ میں نہیں لگا، برباد ہو گیا، گیا اعمال صالحہ میں نہ لگا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. یقیناً خیال آتا ہے، ہمیں بھی یہ خیال آتا ہے کہ مجمع میں بیٹھ کے جب بات کی جائے کہ بھائی داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، داڑھی کا مذاق مت اڑاؤ، تو لگتی ہے یہ بات، دل میں یہ بات آتی بھی ہے، کچھ کہتے بھی ہیں، بہت سے سناتے بھی ہیں کہ یار آپ تو ایسے بول دیتے ہو. جو بغیر داڑھی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل پہ لگتی ہے، ان کا دل دکھتا ہے. آپ نے مجمع میں بیٹھ کے بات کر دی، لیکن رب کریم کہہ رہا ہے گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ جو وتواصوا بالحق نہ کریں، جو حق بات نہ بولیں، برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اس لیے بچاؤ. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو قوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو، بچا لو اپنے آپ کو، بچا لو اپنے آپ کو. بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی، بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے میرے بیٹے جانی، بیٹا بڑا خوش جی بابا جانی، بولا دل چاہتا تمہیں ایک تھپڑ مارو. کبھی بات بنے گی؟ جملہ جڑے گا؟ کبھی بھی نہیں جڑتا. بیٹا جانی، بابا جانی. دل چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ بھی تمہارا باپ اتنے غصے میں ہے کہ تمہیں وہ ٹھکائی کرے گا، تم یاد کرو گے. جملہ بنے گا؟ کبھی بھی نہیں جوڑ بن رہا کہ بھائی محبت کا لقب کیا گیا، بچا لو اپنے آپ کو، بچا لو اپنا. یا اللہ نے ایسے ہی کہا، اے میرے بندو ایمان والو، اے میرے پیغمبر کے چاہنے والو، محبت سے کہا میرے ایمان والو، ارے اسلام والو، اے مومنو، اے مسلموں. یا ایھا الذین آمنوا کا یہ ترجمہ ہے، صحیح ہے. یہ محبت. اگلا جملہ دیکھیے کیسے جڑتا ہی نہیں تھا آپس میں، لیکن رب کریم نے بتایا کہ اگر تم دعوی ایمان کرو، میری محبت کے دعوے میں لگ جاؤ، لیکن حقیقت میں اگر عمل صالح میں نہ لگے تو تمہارا یہ دعوی ایمانی تمہارے لیے دھوکہ ہے، تم دھوکے کے گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہو. اس لیے سن لو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ہمارے بزرگوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا. یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ اتنا نہیں کیا کہ اے ایمان والوں کا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں سن لو، قوا انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو، بچا لو اپنے آپ کو. اور اس کے بعد کیا کہا؟ بولا واہلیکم. یہ مت سوچو کہ اب میں نمازی بن گیا ہوں چلو الحمد. بولا بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. مت چھوڑو یہ کہہ کہ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، یہ کہہ کے مت چھوڑو، بچاؤ. فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اور کس چیز سے بچاؤ؟ فرمایا اس آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، اس آگ سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کیا؟ حق بات بولو، حق بات سمجھاؤ، حق بات بولو، حق بات سمجھاؤ. اب گھر کس کا گھر کہاں تک ہوتا ہے، کس کی کہاں تک رسائی، یہ سب میرے گھر والے ہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، یہ تو سب میرے لیے تو میرے گھر والے ہیں. اس لیے مجھے بتانا ہے کہ بھائی داڑھی رکھنا بھی فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ایک نہیں، دو نہیں، تمام کے تمام انبیاء کی یہ سنت و طریقہ ہے. اس لیے اس پر عمل میں آؤ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے اوپر عمل کرنے کے اندر یہ حق باتیں سمجھانی پڑیں گی. پھر لوٹاؤں اس بات. فرشتے پوچھ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو سوال یہ اٹھتے ہیں آج کل کہ انسان جو ہے وہ غیب کی خبریں بتائے گا کہ نہیں بتائے گا. لوگ ابھی چند دن پہلے مجھے بھی ایک فون آیا ایک صاحب کا، کہہ رہے ہیں میرے گھر سے چوری ہو گئی، اتنے پیسے چوری ہو گئے، تو برائے مہربانی ذرا آپ دیکھ کے بتا دیں کہ کس نے اٹھائے. دیکھ کے بتا دیں آپ کس نے اٹھائے. یہ اچھے خاصے مولویوں کا بھی ایمان برباد کرتے عوام، عقیدت مند عوام.
جو عقیدت میں ڈوبتے ہیں نا کسی مولوی و ملا، اب دیکھیں کتنا خطرناک جملہ ہے. اب مولوی صاحب بھی کہے گا ہاں ابھی میں دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں، اور مولوی صاحب تھوڑا سا بابا بن جائے تو بولے آپ فکر بھی نہیں کرو، میں دیکھ کے بھی سب بتاتا ہوں. اب یہ کیسی عجیب بات ہے. بولے میرے گھر میں چوری ہو گئی. بھائی پہلی بات تو یہ کہ چوری ہو گئی تو جو تھانے میں جا کے لکھواؤ. تھانے میں جا کے نہیں لکھوائیں گے، وہاں سے زیادہ ڈرتے ہیں. اب مولویوں کے پاس آ کے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھ کے بتائیں کہ وہ گھر میں چوری ہو گئی دیکھ کے. بابا یہ کیسے چکر ہے؟ ہم لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ مولانا صاحب دیکھ لیں گے، مولانا صاحب دیکھ لیں گے، جبکہ فرشتوں کو بھی نہیں دکھتا. غیب جو ہے وہ فرشتوں کو بھی نہیں دکھتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم کے اندر لوگوں کو جب جہنم کے فرشتے دیکھیں گے تو پوچھیں گے تم لوگ یہاں کیسے آئے. اگر غیب ان کو معلوم ہوتا وہ پوچھتے تم یہاں کیسے آئے. سب پہلے ہی پتا ہوتا، بولتے ٹیوشن پڑھاتے تھے اس لیے یہاں پہنچ گئے. کبھی بھی نہیں بولتا. لیکن کہا بھائی آپ یہاں کیسے آئے؟ جہنمیوں سے پوچھا. جہنم کے فرشتوں نے جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم یہاں کیسے آئے. تو جواب کیا مل رہا ہے؟ جواب دیں گے جہنمی، بولا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم فقیروں کا خیال نہیں رکھتے تھے، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا. اے محترم دوستو اور بزرگو، ہمیں اپنے حالات کو غور کرنا پڑے گا. حالات کا کہنا چاہیے بخوبی جائزہ لینا پڑے گا. ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کتنے مسلمان ہیں، ہم کہاں کے مسلمان ہیں. ہمیں پیغمبر کے طریقوں پہ آج وہ یقین نہیں بن رہا، ہمیں پیغمبر کی باتوں پہ آج یقین نہیں بن رہا، ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہی نہیں ہو رہی. آج بھی ہم اتنی ترقی یافتہ دور کے اندر بھی بیٹھے ہوئے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے کہ فرض ہے. یار یہ میں نے کبھی سنا تو نہیں. جیسے یہ ساری زندگی کسی شیخ کامل کے گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے کہ انہوں نے صبح شام حدیث کے درس میں یہ شریک رہتے تھے، اس لیے یہ نئی حدیث ان کے سامنے آئی تو حیران ہوگا، بولے یہ حدیث کبھی سنی نہیں. آپ تمام صحابہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، تابعین کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے، جس کے کان میں پیغمبر کی نسبت سے کوئی بات پہنچی نا تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے پہلے کبھی سنی نہیں. تصدیق تو کی لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے کبھی سنا نہیں. لیکن یہ بتائیے کہ آج کے مسلمان میں کوئی مسلمان ایسا بھی ہے جس نے کبھی یہ نہ سنا ہو کہ بھائی داڑھی رکھنے سے نہ رکھنے والوں پہ پیغمبر کتنے ناراض ہوئے تھے. داڑھی نہ رکھنے والا پیغمبر کے زمانے میں کوئی منافق بھی نہیں ہوتا تھا. جن منافقین کے متعلق قرآن کریم کی آیات نازل ہونے نا، منافقین کے متعلق کیا آیت نازل ہوئی؟ ایک آیت سناتا ہوں. اللہ فرمائے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اللہ کہہ رہے ہیں ایسے منافق ہیں، یہ کافر نہیں کہا، یہودی نہیں کہا، نصرانی نہیں کہا یہ منافق، ایسے منافق ہیں. پیغمبر استغفر لهم، اگر آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، او لا تستغفر لهم یا مغفرت طلب نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان تستغفر لهم، اگر آپ نے ان کے لیے مغفرت طلب کی اور کتنی مرتبہ کی؟ پیغمبر نبی سے کہا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ان کے لیے مغفرت طلب کی اور 70 مرتبہ ان کے لیے مغفرت طلب کی، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے پھر بھی ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا. پھر بھی ایسے منافقین. لیکن میں نے معلومات کی، تحقیق کی اور اس سارے قضیے کو جب دیکھا اور تلاش کیا اور پیغمبر کے دور میں جا کے ایک کی سیرت کو اٹھا کے پڑھا اور سوچا اور اس پہ بہت سارے لوگوں میں بیٹھ کے اس پہ کہنا چاہیے ڈسکس کی کہ بھائی کیا تھا، تو اس کے باوجود بھی مجھے ان منافقوں میں بھی جن کے لیے اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگیں گے نا میں ان کی پھر بھی مغفرت نہیں کروں گا. ان منافقین کے اندر بھی کوئی بغیر داڑھی کا نہیں تھا، بغیر داڑھی کا ان میں بھی کوئی نہیں تھا. بھائی ہم نے کہاں سے اسٹائل نکالا،
ہم نے کہاں سے اپنے ساتھ یہ گناہ لگایا، ہم کتنے رسوائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا اتنا سخت ناراضگی، اتنی سخت ممانعت، بھائی داڑھی رکھو داڑھی رکھو، پیغمبر کائنات کتنا سمجھا ہے، ہم آج کیوں کاٹ رہے ہیں؟ صرف ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے کیوں کاٹ رہے ہیں، کیوں کاٹ رہے ہیں؟ صرف فیشن، صرف فیشن۔ لوگ یہ کہیں گے، لوگ یوں کہیں گے، لوگ ایسا، لوگ ویسا کہیں گے، لوگ ایسا کہیں گے، لوگ ویسا کہیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سوچنے کی بات ہے، لوگ ایسا کہیں گے، لوگ ویسا کہیں گے، قیامت کے دن رب کو کیا کہے گا؟ تو کیا کہے گا؟ کیا جواب ہوگا؟ ان لوگوں نے آج تک جس کو جو کہا ہے ان کے انجام دیکھ لیجئے، کیا کیا انجام ہوئے، کیسے شاہ جو ہے وہ خاک میں مل گئے، کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارا بھی ایک وقت آئے گا، کوئی پتہ نہیں ہوگا، لیکن جب ایک نئی زندگی شروع ہوگی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سفارشیں اگر ہمیں مل جائیں گی تو پھر ہماری کتنی ہی خوبصورت ترین زندگی ہوگی، ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ میں زمانے کی قسم اٹھا کے تم کو بتاتا ہوں، تمام کے تمام انسان تباہی میں، بربادی میں، رسوائی میں ختم ہو جائیں گے، بیکار ہو گئے لوگ اگر ایمان نہ لائے، اگر اعمال صالحہ میں نہ لگے، اگر اچھے کاموں میں نہ لگے۔ اور اچھے کام کا سب سے پہلا نقطہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے۔ جس کام کو پیغمبر نے اچھا کہہ دیا، قیامت تک کے لیے اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، اور جس کام کو پیغمبر نے غلط کہہ دیا، قیامت تک کے لیے اس کو اچھا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پیغمبر عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی زندگی میں آئیے، اللہ کے حبیب کو اپنا آئیڈیل بنائیے، اپنا رہنما اللہ کے حبیب کو بنائیے، جہاں کوئی دھوکہ نہیں، کوئی مکر نہیں، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں، کامیابیاں، بلندیاں۔ رب کریم کے پیغمبر کے حضور جب انسان لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرماتے ہیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات سمجھاتے رہیے، کبھی تو انشاءاللہ دل میں اتر جائے گی۔ صبر کی نصیحتیں کرتے رہیے، لوگوں کو صبر بتاتے رہیے۔ صبر بے بسی کا نام صبر نہیں ہے، انشاءاللہ اس پہ اگلے ہفتے بات کروں گا۔ آج ہم جب بہت پڑ جاتے ہیں اور بہت زیادہ تکلیفوں میں ہوتے ہیں، بولتے ہیں صبر کرو۔ بھائی صبر نہیں تو پھر تو کیا کر سکتا ہے؟ ذرا بتا۔ ایک آدمی کو سخت ترین بخار ہوا ہے، ایک مچھر کے کاٹنے سے ڈینگی ہو گیا، اور کوئی پوچھے کیا حال ہے، بولا بس صبر کر رہا ہوں، کیا بتاؤں؟ بولا اگر تو صبر نہیں کر سکتا تو پھر تو کیا کر سکتا؟ بتا، جواب دے۔ صبر کے علاوہ بھی تیرے پاس ہے بھی کیا؟ صبر کے یہ معنی نہیں ہے کہ جب مجبور ہو جائے، معذور ہو جائے تو کہ میں تو بڑا صابر ہوں، میں تو بڑا صبر کرنے والا ہوں۔ صبر کا ایک اور معنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے اس کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ نازل فرمائے۔ افتخار احمد صاحب اور سید اسباغ الدین صاحب شدید بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے لوگوں کو دعاؤں کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے، جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیعت ہیں۔ حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے۔ تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں۔ حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔